زدني علما. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على حبيبنا المجتبى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى وقادة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تبارك وتعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا فما لنا فيما يا رسول الله؟ فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال فبكل شعرة من الصوف حسنة. بزرگان محترم، آج کا دن بہت مبارک دن ہے. ہر قوم کا ایک تہوار اور عید ہوتا ہے، خوشی مناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں بھی 2 دن منائے جاتے تھے. موسم سرما یعنی ٹھنڈی کی موسم کی ابتدا میں خوشیاں مناتے تھے، اور ایک اور موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے اس سے بہتر دن بدل دیے. ہمارے یہاں جو عید منائی جاتی ہے، عید ایک خوشی ہے، عید ایک مسرت و شادمانی کا دن ہے، لیکن اللہ نے اس دن کو بھی عبادت بنایا، اور ہر ایک دن کو عبادت کے تکمیل پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا. جیسا کہ عید الفطر جب منائی جاتی ہے تو حق تعالیٰ شانہ نے جب روزے کی، رمضان کی جو توفیق دی، اس کے اختتام پر، اس کے ختم ہونے پر عید منائی جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ جو دن ہے ہمارے، جیسے کہ پہلے بتلایا تھا گزشتہ ہفتے جمعہ میں، کہ ہمارے یہاں یہ مبارک دن شروع ہو رہے ہیں رجب سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اور 15 شعبان سے لے کر آج تک اللہ کی رحمتیں دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہیں، دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہیں. 15 شعبان کو ہمارے فیصلے، ہمارے بارے میں فیصلے کیے گئے. 15 شعبان کو ہماری جو اس سال کی روزی ہے، اس سال جو لوگ آگے پیدا ہونے والے ہیں یا مرنے والے، تمام کے نام لکھ دیے گئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہیں، لیکن حق تعالیٰ شانہ نے لکھ دیے اس دن. اور اس کے بعد 15 شعبان کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا. اور رمضان میں جیسے کہ اس کی ایک مناسبت ہے کہ رمضان میں اللہ کی یاد میں ایک بندہ کھانا پینا اور دوسری ضروریات کو چھوڑ دیتا ہے. ایسے جب ایک محبوب اپنے محب اپنے محبوب کی یاد میں
عبادات کو چھوڑ دیتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ فوراً ہی رمضان کے بعد حج کے مہینے شروع ہو گئے اور اللہ نے ان لوگوں کو جو لوگ حج میں جانے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ نوازا، اور ساتھ ہی ساتھ جو نہ جا سکے ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تو میرے محبوب کی شکل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی کیا قربانی بنا کر لیں، اور قربانی نہیں کر سکتا تو کچھ بھی نہیں، اپنی لبیں اور اپنے حالات کو ایسے بنا دے، ناخن نہ تراشوا، اس طریقے سے کہا گیا۔ اور اس کے بعد ایک شکریہ کے طور پر قربانی دی۔ قربانی کیا چیز ہے؟ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیسے سنت ہے بھائی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے کے لائق ہوئے، تھوڑے بہت دوڑنے اور عمر کے کچھ ہوئی، 10 12 سال 13 سال تک کی عمر لکھتے ہیں کہ ان کی اتنی عمر ہوئی تو اس کے بعد خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے لختے جگر نور نظر ابراہیم کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ 3 دن تک خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد تیسرے دن بیٹے کو لے کر چلے ہیں، اور اس کے بعد ایک مقام پر جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے صاحبزادے سے کہ ارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، قرآن کہتا ہے تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، ایک ایسا باپ جس باپ کو بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی ہو، بعض کتابوں سے تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو 86 سال کی عمر کے اندر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ اب ذرا سوچئے، ایک باپ جس کا 86 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا اور 10 12 سال کا ہوا، چلنے کے لائق، دوڑنے کے لائق، تو اس سے پہلے دن کو کہا گیا کہ اس کو اور اس کی ماں کو تم چھوڑ دو۔ مکہ میں حضرت ابراہیم رہ رہے تھے عراق میں ایک جگہ کے اوپر، اور کہا کہ تم وہاں چھوڑ دو ان کو۔ یہ حکم ربانی کیسا اولو العزم نبی تھا! دیکھیے ذرا کہ جس نبی نے اپنی اولاد کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑتے ہیں، سیدہ ہاجرہ کو، اور چلنے لگتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ بیوی پوچھتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ خاموش۔ نبی اتنا ہی بولتا ہے جتنی اس کو اجازت ہوتی ہے۔ آپ ہمیں یہاں اس لق و دق میدان میں، اس وقت پانی بھی نہیں تھا، یہاں چھوڑ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا خاموش۔ پھر اس کے بعد بیوی بھی نبی کی بیوی تھی بھائی، بیوی نبی کی بیوی تھی، بیوی پوچھ رہی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، جی ہاں۔ ایک چٹیل میدان میں جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو، کوئی رہنے والا نہ ہو، ذرا تصور کرو، ایک شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ، اور اس کی ماں یعنی ایک نوجوان عورت، اس کو وہاں بیت اللہ کے پاس چھوڑ کر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، اور پوچھ رہی ہے بیوی حضرت ہاجرہ کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا نعم۔ بیوی نبی کی بیوی تھی، کہتی ہے اذن لا یضیعنا، ارے تب تو میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں برباد اور ہمیں غیروں کے حوالے نہیں کرے گا، ہم یہاں مر نہیں جائیں گے، ہماری زندگیاں یہاں خوشگوار گزرے گی۔ یہ ہے نبی کی بیویوں کا بھی توکل۔ بہرحال وہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، اور اس کے بعد واقعہ جب سناتے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو پھر
حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ ان کی رائے پوچھی، فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، ارے ابا جان جو تمہیں حکم ہے وہ کر ڈالو، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے۔ بیٹا کیا کہتا ہے دیکھیے اس کے بعد کہ ابا جان میرے کپڑے کو سمیٹ کر رکھ دو، میری اماں دیکھے گی کہ لہو لگا ہوا ہے تو بہت قلق کرے گی، افسوس کرے گی وغیرہ وغیرہ، اور جب مجھے سلاؤ ذبح کرنے کے لیے سیدھے منہ مت سلانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شفقت پیدری باپ کی شفقت غالب آ جائیں اور تم ذبح نہ کر سکو، رب کا حکم نہ ادا کر سکو، اس لیے تم ایسا کرنا، مجھے الٹا لٹانا۔ اسی کو قرآن تعبیر کرتا ہے، فلما اسلما، جب رب کے حکم کے سامنے ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنا سر کو جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹے منہ ان کو سلا دیا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب اللہ میاں کی طرف سے تو یہ آزمائش ہے، اللہ میاں کو تو اسماعیل کے خون کی ضرورت نہیں تھی، اللہ میاں تو ایک آزما رہا تھا، تو اللہ کا تو یہ حکم پورا ہو گیا، باپ بیٹوں نے پورا کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے آسمانی حکومت حرکت میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت جبرائیل کو بھیجا ایک مینڈھے کو لے کر۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں، حضرت چل نہیں رہی ہے۔ حضرت جبرائیل کو اندیشہ ہوا کہ کہیں باپ اپنے بیٹے کے گلے کے اوپر چھری نہ چلا دیں، تو جبرائیل نے آواز لگائی اور آواز بلند کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب جبرائیل نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اچانک ایسی جگہ پر آواز آوے، دیکھا مڑ کر تو دیکھا کہ مینڈھا آ رہا ہے، جبرائیل آ رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً یہ سمجھ گئی کہ اللہ کی جانب سے کوئی جو آزمائش تھی وہ پوری ہو گئی اور اللہ کی جانب سے کوئی راستہ نکل گیا۔ تو حضرت ابراہیم کی زبانی یہ بات نکلی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتنے میں تو وہ مینڈھا آ گیا اور وہ چھری اسماعیل کے جگہ پر مینڈھے پر چل بھی گئی۔ اسماعیل ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہو گیا، تو انہوں نے فوراً تکبیر کا جو آخری جملہ ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیر ہے دو نبی اور ایک فرشتے کی یادگار ہے۔ جیسے کہ التحیات ہے، یہ اللہ میاں، حضرت جبرائیل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں کے تعریف اور سلام و جواب کے کیا ہے مجموعہ ہے، کسی موقع پر اس کو ہی بتائیں گے۔ تو بہرحال یہ ان کی یادگار ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اون بھی ہوتا ہے؟ کہا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ بہرحال یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فضیلت قربانی کی، اپنی طرف سے قربانی کیجئے، جن لوگوں کے اوپر قربانی لازم ہے ان کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کے اندر گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کریں تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ کتنی بڑی وعید ہے بھائی۔ اس لیے چاہیے کہ جن کے اوپر جو آدمی قربانی کے دن میں، آج کے دن میں صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے وقت میں صاحب نصاب تھا، سال گزرنا ضروری نہیں ہے، نصاب کا وہ مالک تھا، 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 12.5 گرام چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان میں سے کسی ایک کے برابر قیمت کا مالک ہے، اس کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ اس میں ہمارے یہاں عورتوں کے اندر بڑا تساہل برتا جاتا ہے۔ عورتوں کے اوپر سونے چاندی کے زیورات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، کچھ پیسے ہوتے ہیں، تو 52.5 تولہ چاندی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ آج کل کے حساب سے میرا انداز یہ ہے کہ 40,000 کی قیمت اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہوگی۔
تو بہرحال قربانی ایسے آدمی کے اوپر لازم ہے، اس کا بڑا ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی جانب سے بھی قربانی کی ہے، تو اپنی طرف سے قربانی کیجئے، اپنے مرحومین کی جانب سے کیجئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اگر کسی کو اللہ نے گنجائش دی ہو تو ان کی جانب سے کیجئے۔ اور اس کے بعد کیا قربانی کے علاوہ ان دنوں کے اندر جو دوسرا عمل ہے وہ جیسا کہ تکبیر تشریق کا چل رہا ہے، اس کا یہ عمل ہے قربانی کا جانور کا جو گوشت ہے اس کو غربا میں بھی تقسیم کیا جائے، اپنے لیے بھی رکھا جائے، اپنے عیسیٰ قارب کو بھی دیا جائے، غربا کے اندر بھی تقسیم کیا جائے۔ ان کا بھی خیال بعض مرتبہ بہت کم ہوتا ہے، تو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عید الاضحیٰ کا چونکہ موقع ہے اور سال میں یہ نماز عید کی 2 مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے عزیز و دوستو اس کا طریقہ بتلایا جاتا ہے۔ آدمی اس کی نماز کے اندر 6 زائد نماز واجب تکبیریں ہوتی ہیں، اس لیے آدمی نیت جب کرے، نیت زبان سے ضروری نہیں ہے، نیت دل کا عمل ہے۔ آدمی یہ دعا کرے کہ میں عید الاضحیٰ کی 2 واجب نمازیں رکعتیں 2 واجب رکعتیں اللہ کے واسطے 6 زائد واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، بس یہ نیت ہے، اتنی کافی ہے، اس کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ تکبیر اس طریقے سے ہوگی کہ پہلی رکعت کے اندر امام اللہ اکبر کہے گا، اس کے بعد وہ ثنا پڑھے گا اور ثنا کے بعد 3 تکبیر کہے گا۔ پہلی تکبیر میں اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دینا ہے، دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہے گا ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر جب کہے گا اس کے بعد ہاتھ باندھنا ہے۔ اس کے بعد امام جو اپنی قرات کرے گا سورہ فاتحہ اور جو سورت ملائے گا، اس کے بعد جو عام طور پر رکوع ہوتا ہے اس کے مطابق رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اور اس کے بعد امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ دوسری رکعت میں قرات پہلے ہوگی، امام سورہ فاتحہ اور قرات کرے گا، اور قرات کرنے کے بعد امام جب قرات ختم ہو جائے گی تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر کہے گا، اللہ اکبر، تینوں تکبیر میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب چوتھی تکبیر آئے گی تو اس میں رکوع میں جانا ہے، اس کے بعد نماز پوری کرنا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ خطبہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اور جو قربانی ہے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے۔ اگر قربانی نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے، اگر مان لو کہ آدمی کے اوپر واجب نہیں ہے تو اپنی نفلی قربانی کرے، تب بھی وہ ادا تو ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے ہی، اس کا بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور اللہ میاں کے یہاں تو اتنا تو طے ہے کہ منیمم 1 کا 10 گنا ملے گا، منیمم ملے گا، ورنہ اللہ میاں تو کیا کہتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو ان کی کیا مثال ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک دانے کی طرح ہے، اس نے 7 خوشے نکالے، یعنی ایک دانے سے 7 خوشے نکلے، اور ہر خوشے کے اندر 100 کیا ہیں دانے، تو 700 ہوئے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو یہ ثواب ہے۔ اور آگے اللہ میاں فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کا جتنا چاہے اتنا بڑھا سکتا ہے۔ تو بہرحال 1 کا 10 تو ہمیں ملنے ہی والا ہے، تو اگر جتنا بھی اگر قربانی کرو گے، اور ان دنوں میں اللہ میاں کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ اور اتنی بات یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ میاں کو تمہارا گوشت اور تمہارا خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی پہنچتا ہے، کہ اللہ کے حکم کے سامنے مومن تو اللہ کے حکم کے سامنے کیا عاجز ہوتا ہے۔ اللہ کہے کہ تم سجدے میں جاؤ، سجدے میں جاؤ۔ اللہ ہمارے روزوں کو پسند کرتا ہے۔ 9 دن سے کہا گیا تھا کہ روزانہ 1 روزے کا ثواب 1 سال کا ثواب، اور گزشتہ کل کے ثواب 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ کا معاف۔ لیکن آج کا روزہ حرام، روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یوم النحر کو، اس کے بعد والے 3 دن یہ روزہ اللہ کی جانب سے ممنوع ہے۔
سال میں 5 روزے نہیں رکھے جائیں گے، تو آج اور آج کے بعد 3 دن 4 دن اور عید الفطر کا دن، ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام۔ تو ہم تو مومن تو اللہ میاں کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ میاں کہیں کہ کھا لو کھا لیں گے، اللہ میاں کہیں گے کہ اب کھانا بند کر دیں گے، اللہ میاں جو کہیں گے اس کے مطابق کرنے کا نام مومن ہے۔ ایمان کا، اسلام کا مذہب ہی، اسلام کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ صدیق فرمائیں۔